اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ شخص کہ جو یہودی ہو۔ جمع حائد نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق صرفی کو بیان فرمایا۔ او نصارا، یا وہ جو کہ نصرانی ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، جمع حائد تحقیق صرفی کو بیان فرمایا، لیکن یہاں پر یہودن اور نصارہ پر ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو وہ کہے جو دونوں کو، یعنی یہودی اور نصرانی عیسائی دونوں کو حق مانتا ہو۔ یہ بات تو وہ کہے کہ جنت میں یا تو یہود داخل ہوں گے یا نصارہ، لیکن پوری دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو دونوں کو حق مانتا ہو۔ حتیٰ کہ خود یہ بنی اسرائیل کے جو دو گروہ ہیں، یہود اور نصارہ، یہ بھی ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ تو یہ بات تو وہ کہے جو دونوں کو حق مانتا ہو، جبکہ پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو دونوں کو حق مانتا ہو۔ اس کا جواب آگے آ رہا ہے۔ قال ذلك یہود المدینہ و نصارى نجران، یہ قائل کی تعیین کر دی، وقالو کے اندر قائل کی تعیین کر دی کہ یہ بات یہود کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا، اور نجران کے نصارہ کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من نصارى، یہ الا نصارى۔ لما تناظروا بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ اس قول کے محل کو بیان فرما رہے ہیں، یا یوں کہہ دیں کہ ظرف زمان کو بیان فرما رہے ہیں، محل کو بیان فرما رہے ہیں یا ظرف زمان کو۔ کب کہی یہ بات انہوں نے؟ جب ان دونوں کا، یعنی یہود مدینہ اور نصارہ نجران کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مناظرہ ہوا تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی۔ یہود نے کہا لن يدخل الجنت الا من كان هودا، نصارہ نے کہا لن يدخل الجنت الا من كان نصارى۔ ای قال اليہود لن يدخلها الا اليہود وقال النصارى لن يدخلها الا النصارى۔ یہ اس سوال کا جواب ہے جو جمع حائد پر بتایا گیا تھا کہ ان دونوں، یہ بات تو وہ کہے جو دونوں کو حق پر مانتا ہو۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ قال الیہود لن يدخلها الا اليہود، کہ یہود کہتے تھے کہ جنت میں سوائے یہود کے کوئی داخل نہیں ہوگا، اور نصارہ کہتے تھے کہ لن يدخلها الا النصارى، کہ سوائے نصارہ کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یہ قال الیہود سے اس کا جواب ہے۔ تلک، فرمایا کہ یہ المقولۃ، یہ جو بات کہی گئی ہے، یعنی لن يدخل الجنت الا من كان هودا ونصارى، فرمایا امانیہم، یہ ان کی باطل خواہشات ہیں، یہ ان کی باطل خواہشات ہیں۔ شہواتہم الباطلہ، یہ مراد معنی بیان فرمایا امانیہم کے، کہ یہ ان کے باطل خواہشات ہیں، یعنی پوری نہ ہونے والی خواہشات ہیں، اس لیے کہ جنت میں جانے والے کام ہی نہیں کیے انہوں نے۔ تلکا کے بعد المقولۃ، یہ قائل المقولۃ نکال کر جو مشار الیہ کو بیان فرمایا، تلکا کے مشار الیہ کو بیان فرمایا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لہم، ان سے، یہ مقول لہو کو بتا دیا کہ نصارہ نجران اور یہود مدینہ سے کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، اگر تمہاری بات سچی ہے تو تم دلیل لے کر آ جاؤ۔ حجتکم، حجتکم نکال کر برہانکم کے معنی بیان فرمائے۔ علی ذالک، یہ ما علیہ البرہان کہہ دیں یا مبرہن علیہ کہہ دیں،
اس کو بیان فرمایا، ایک ہی بات ہے۔ یعنی اس بات پر تم دلیل لے کر آ جاؤ کہ تم لوگوں کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فیہ یعنی اپنی اس بات میں اگر تم سچے ہو، تو یہ فیہ نکال کر محل صدق کو بیان فرمایا۔ بلا ہرگز نہیں، یدخل الجنت غیرہم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بلا، مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر مراد معنی کو بیان فرماتے ہوئے اور بلاغت کو بیان فرماتے ہوئے دو غرضیں، مراد معنی کو بیان فرماتے ہیں بلا کے، یعنی پیچھے جو بات آ رہی ہے اس کے مطابق کہ جنت میں ان کے سوا لوگ داخل ہوں گے۔ ان کے سوا سے مراد یہ نہیں کہ ہر جو کسی بھی مذہب پر ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب سماویہ پر، اور ظاہر سی بات ہے مذہب سماویہ پر ان کے علاوہ پھر مسلمان ہی بچتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے علاوہ لوگ داخل ہوں گے، یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو دین یہودیت پر رہے گا اور دین محمدی کو نہیں مانے گا، جو دین نصرانیت پر رہے گا اور دین محمدی کو نہیں مانے گا، اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا تو وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں وہ داخل ہوگا جس کی موت دین محمدی پر حالت ایمان پر آئی۔ من اسلم وجہہ للہ، کون ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے اپنا چہرہ جھکایا، انقاد نکال کر اسلمہ کے مراد معنی بیان فرمائے، لامرہ للہ تھا تو لامرہ نکال کر مجاز مرسل حذف مضاف کو بیان فرمایا، من اسلم وجہہ لامر اللہ، وخص الوجہ لأنہ اشرف الاعضاء فغیرہ اولا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف جس نے چہرہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جھکایا، باقی بدن جو ہے وہ نہ جھکایا، تو کیا صرف چہرہ جھکانے والا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ اور یعنی چہرہ تابعدار بنا لیا اسلام کے مطابق، باقی بدن اعضاء نہ ہوئے۔ فرمایا کہ چہرہ ہی سب سے زیادہ باعزت اور باشرف عضو ہے انسان کے اعضاء میں، تو جب انسان نے اپنے باعزت باشرف عضو چہرے کو ہی جب اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر لیا، تو باقی جو اس سے کم درجے کے وہ تو بطریق اولا اس کے ساتھ داخل ہو جائیں گے خود بخود۔ تو یہ جواب ہے سوال کا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا، یعنی موحد، مراد معنی بیان فرماتے ہیں محسن کے کہ وہ توحید بیان کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کرنے والا ہے، تمام شرک سے پاک۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّ، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، ای ثواب عملی، ثواب عملی نکال کر مجاز مرسل حذف مضاف کو بیان فرمایا۔ الجنت، یہ اجر کی تعیین کر دی۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ لوگ۔ فی الآخرتی، یہ محل کو بیان فرما دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ یعنی عیسائی کسی چیز پر بھی نہیں ہے، یعنی نصارہ جو ہے یہود کی نظر میں دین کے اعتبار سے کسی دین پر نہیں ہے۔ معتدم بہی نکال کر علی شیء کے متعلق کو بیان کیا ہے، علی شیء کے متعلق کو بیان کیا ہے۔ وکفرت بعیسیٰ، اور یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اس قول کے حاصل معنی کو بیان کیا، یعنی عیسائی تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، لیکن انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دین سماوی پر نہیں ہے۔ حاصل معنی بیان کیے کہ انہوں نے، یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی بھی چیز پر نہیں ہے، یعنی یہود جس اپنے آپ کو جس دین پر سمجھتے ہیں تو اس دین پر یہود نہیں ہے۔ معتدم بھی یہ متعلق کو بیان فرمایا۔ جی نہیں، اصل میں اس کو معتدم بھی کیوں پڑھا جاتا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو یہاں پر اقلاب ہوتا ہے، اقلاب یا قلب کہتے ہیں۔ اور اقلاب اور قلب کیا ہوتا ہے کہ نون ساکن کی جو نون کی آواز ہوتی ہے یا تنوین کی جو آواز ہوتی ہے وہ میم میں بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم کے اندر ایسے مقامات پر اوپر کی طرف کو چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وضاحت کے لیے ایک میم وہ ہوتا ہے قرآن کریم میں جس پر وقف لازم ہوتا ہے، جس پر وقف کیا جاتا ہے، وہ دوسرے انداز سے لکھا جاتا ہے، اور وہ نیچے کی طرف کو ہوتا ہے، تھوڑا دو لفظوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اور یہ میم جو ہوتا ہے یہ اس تنوین یا نون ساکن جو ہوتی ہے اس کے اوپر کو ہوتا ہے، اور یہ تھوڑا دوسرے انداز سے لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اقلاب والے قاعدے کے مطابق میں اس کو معتدم بھی پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ معتدم بھی دونوں جگہ جو نکالا ہے، یہ ایک تو متعلق کو بیان فرمایا، اور دوسرا ایک سوال کا جواب۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ جو ہے، عیسائی جو ہیں، وہ شے باطل پر ہے، کسی چیز پر نہیں ہے، اس کا مطلب شے باطل پر ہے۔ اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود شے باطل پر ہے، یعنی کسی چیز پر نہیں تو شے باطل پر ہے۔ تو وہ شے باطل پر تو تھے، وہ ایک شے پر تو تھے نا، پھر بھی یہ کیوں کہا کہ وہ کسی چیز پر نہیں ہے؟ ایک چیز پر تو تھے اگرچہ وہ شے باطل تھی۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہاں پر شے سے مراد، مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں پر شے سے مراد معتد بھی شے ہے، جبکہ باطل جو ہے وہ غیر معتد بھی شے ہے۔ باطل جو ہے وہ غیر معتد بھی شے ہے، اور یہاں پر مراد آیت میں معتد بھی شے ہے۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے معتدم بھی نکال کر اس بات کو بیان کیا، یہ جواب دیا کہ یہاں پر مراد معتد بھی شے ہے، غیر معتد بھی شے مراد نہیں ہے، جبکہ باطل غیر معتد بھی ہے۔ یعنی غیر معتد بھی مطلب یعنی باطل ایسی چیز ہے کہ جو کسی شمار میں نہیں آتی۔ باطل کو یعنی بیکار چیز کو کون شمار کرے گا؟ یہ جواب۔ وَكَفَرَتْ بِمُوسَىٰ، یہ وقالت النصارى ليس اليهود على شيء کا حاصل معنی بیان کیے کہ بعض جو نصارہ تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا۔ وَهُمْ، اور یہ دونوں فریق، اَيْ الْفَرِيقَانِ، یہ ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا، یعنی یہ دونوں فریق نصارہ اور یہود کے یتلون الکتاب، یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ المنزل علیہم، المنزل علیہم، جو ان پر نازل ہوئی، یہود
جو ان پر نازل ہوئی وہ کتاب پڑھتے ہیں، نصارہ جو ان پر نازل ہوئی وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ تو المنزل علیہم نکال کر الکتاب کے اوپر جو الف لام ہے اس کا قاعدہ خارجی ہونے کی طرف اشارہ کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ بطور کفر کے، بطور تعصب، عناد اور تعنت کے جو ہے یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وفی کتاب الیہود تصدیق عیسیٰ، اور یہود کی کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بھی ہے۔ وفی کتاب النصارہ تصدیق موسیٰ، اور نصارہ کی کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے۔ یہ جو ہے ربط کو بیان فرمایا، ربط کو بیان فرمایا۔ والجملۃ حال، اور فرمایا کہ یتلون الکتاب، یہ جو جملہ ہے قوم یتلون الکتاب، یہ حال واقع ہو رہا ہے، ترکیب کو بیان فرمایا۔ کذالک، فرمایا کہ اسی طرح، کما قال ہؤلاء، جس طرح ان لوگوں نے کہا، یہ مشار الیہ کو بیان فرمایا۔ قال الذین لا یعلمون، ان لوگوں نے بھی کہا جنہیں کوئی علم نہیں ہے، ای المشرکون من العرب وغیرہم، کہ مشرکین عرب اور ان کے علاوہ اور غیر عرب کے مشرکین، ان لوگوں نے بھی اسی طرح کہا۔ یہ الذین کا بیان ہے، الذین اس میں موصول کا بیان ہے۔ یہ مثل قولہم، انہی جیسی بات کہی، جس طرح کی بات یہود اور نصارہ نے کہی اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی۔ مثل قولہم بیان لمعنی ذالک، اس معنی کا، یعنی اسی معنی کی بات کی، جو بات یہ جو ہے ان لوگوں نے کہی وہی بات انہوں نے بھی کہی۔ فرمایا کہ یہ جو ہے ترکیب کو بیان کیا، یہ ذالک کے معنی کا بیان ہے۔ یہ قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، یہ کیا ہے؟ ذالک، کذالک جو فرمایا اس ذالک کے معنی کا بیان ہے یہ، یعنی اسی طرح انہوں نے بھی یہی بات کی مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ ای قالوا لکل ذی دین لیسوا علی شیء، انہوں نے کہا ہر اس شخص کے لیے جو دین سماوی پر ہے، ہر اس شخص کے لیے انہوں نے یہی بات کہی کہ یہ کسی بھی چیز پر نہیں ہے۔ یہ حاصل معنی کو بیان کیا، ای قالوا لکل ذی دین لیسوا علی شیء فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے ان باتوں اور چیزوں میں جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بولتے ہیں کون حق پر ہے۔ بروز قیامت خود بخود پتہ چل جائے گا، اللہ تبارک و تعالی بتا دیں گے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اور صرف بتائیں گے ہی نہیں، حق والوں کو حق کے مقام پر، باطل والوں کو باطل کے مقام پر پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کے مقام پر پہنچائے۔ من امر الدین فیما کانوا، جن چیزوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں، من امر الدین یہ ما مبہمہ کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت یہ بتا دیں گے کون سا دین حق، کون سا دین حق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد ان سے پہلے دین موسیٰ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر حق تھا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد پھر سارے دین ختم، صرف دین محمدی باقی رہ گیا، اور قیامت تک کے لیے یہی دین برحق کے طور پر رہے گا۔ باقی جو بھی اپنے گزشتہ دینوں کے مقابلے میں کہتا ہے کہ ہم اس پر ہے، وہ باطل پر ہے۔ جو دین محمدی پر نہیں ہے وہ باطل پر ہے۔ فَيَدْخُلُ الْمُحِقَّ الْجَنَّةَ وَالْمُبْطِلَ النَّارَ، لہذا حق، دین حق
کو اختیار کرنے والا جو ہوگا وہ جنت میں، اور دین باطل کو اختیار کرنے اور باطل کو اختیار کرنے والا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ثمرے کو بیان فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے تو پھر اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کو بیان فرمایا۔ آ رہی سمجھ میں؟ اب یہاں پر کچھ باتیں قابل غور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دین نہیں ہے۔ ختم نبوت کی بات آئی تو میں سمجھتا ہوں تھوڑی بہت اس کے متعلق بھی آپ کو بتا دی جائے، اس کو غور سے سنیے گا اور یاد رکھیے گا۔ اور باقی جو لیست الیہود لیست النصارى یا لیسوا علی شیء کی بات آئی، اب ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ اب بعض یہ مرزائی جو ہے قادیانی اور بعض اس سے پہلے بھی دوسرے مدعین نبوت، انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اس وقت بنا دیا تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کا گارہ تیار ہو رہا تھا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تو اسی وقت بنا دیے گئے تھے جب کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا پروانہ مل گیا تھا اور خاتم النبیین بنا دیے گئے تھے۔ تو اگر حضرت آدم علیہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت آدم علیہ السلام آئے اور جتنے انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک آئے، ان کے آنے کی وجہ سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر فرق نہیں پڑا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی آ رہے ہیں، مرزا جو آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ختم نبوت پر فرق کیوں پڑ رہا ہے؟ اعتراض آیا سمجھ میں؟ کہ اعتراض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی انہیں خاتم النبیین بنا دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا گیا تھا، اس کے بعد تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء آئے، 1,23,999 نبی آئے، ان کے آنے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑا، تو پھر مرزا قادیانی آتا ہے یا اور کوئی مدعی نبوت آتا ہے، اس کے آنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر فرق یہاں پڑ رہا ہے تو فرق وہاں بھی پڑنا چاہیے تھا، اگر فرق وہاں نہیں پڑ رہا تو یہاں پر بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، مگر اس کا جواب کسی نے نہیں دیا سوائے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ انہیں حجت اللہ فی الارض بھی کہا جاتا تھا اور انہیں حجت الاسلام بھی کہا جاتا تھا، یہ لقب ہی ان کا اسلام کی دلیل زمین کے اندر وہ اسلام کی دلیل تھے۔ انہوں نے جواب دیا، ان کے علاوہ ان سے پہلے اور کسی نے جواب دیا ہی نہیں، ایسا جواب جو تسلی بخش ہو اور معترض کو مسکت جواب ہو، اس کو ساکت کرنے والا ہو۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا ختم نبوت 2 طرح کی ہے، ایک ختم نبوت ہے رتبی، رتبے کے اعتبار سے، اور ایک ختم نبوت ہے مکانی، مکان کے اعتبار سے۔ ختم نبوت رتبی مرتبے کے اعتبار سے ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دے دی گئی تھی جب کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آیا جواب سمجھ میں؟ ختم نبوت رتبی اس وقت دے دی گئی تھی جب کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے،
اور پھر ختم نبوت مکانی اس وقت دی گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام سلسلہ انبیاء کے آخر میں دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت مکانی دی گئی۔ وہ ختم نبوت رتبی دی گئی تھی، اس کے بعد نبوت مکانی آتی رہی، تمام انبیاء آئے، نبوت مکانی آتی رہی، اس رتبے پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن جب ختم نبوت مکانی بھی آ گئی، اب اس کے بعد کسی قسم کی نبوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آئیے سمجھ میں؟ جب ختم نبوت اپنے مکان پر آ کر بھی مل گئی، ختم نبوت رتبی کے ساتھ ساتھ جب مکانی بھی مل گئی، ایک تو یہ ختم نبوت کامل ہو گئی، مکمل ہو گئی، اور اپنے مکان پر مقام پر بھی آ کر مل گئی، اب اس کے بعد نبوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ ثلاثون دجالون کذابون جو حدیث کے الفاظ ہیں ان کے تحت داخل ہوگا۔ آگے بات سمجھ میں؟ ختم نبوت مکانی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر آئے، یعنی آخر میں یہ ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ختم نبوت ملی وہ مکانی ملی۔ مکانی جب ہی ملے گی نا جب آخر میں ہوگی، آخر میں ہی انتہا کی جاتی ہے نا کسی چیز کے، درمیان میں تو کسی چیز کی انتہا نہیں کرتے۔ اگر کسی چیز کی انتہا کر بھی دی درمیان میں تو وہ درمیان نہیں، وہ آخر بن جائے گا۔ یعنی ختم یوں سمجھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو اب مکان کے اعتبار سے بھی آپ کو ختم نبوت مل گئی، ختم نبوت مکانی بھی مل گئی۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ وہ جواب ہے، یہ اعتراض و جواب مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ان کے بیان میں سنا تھا میں نے۔ ٹھیک ہے، چلیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقت ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ومن اظلم، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ ای لا احد اظلم، یہ محل صفت کو بیان کیا ہے۔ لا احد اظلم یعنی اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے۔ ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، کیوں روکے؟ ان یذکر فیہا اسمہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نام کا اس میں ذکر کیا جائے، اس سے روکے مسجدوں، لوگوں کو مسجدوں سے اس لیے روکے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی توحید وغیرہ بیان کی جائے۔ بالصلاۃ والتسبیح، یہ بالصلاۃ والتسبیح نکال کر ذکر کی تصویر کو بیان فرمایا، ذکر کی تصویر کو بیان فرمایا۔ اللہ کے نام کا ذکر کیسے ہوگا؟ اس کے اندر نماز پڑھی جائے گی، تسبیحات پڑھی جائے گی، تو یہ تصویر کو بیان فرمایا سورت کو۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور وہ اس کو ویران کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے، اور وہ ان کو مساجد اللہ کو ویران کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ بالہدم او التعطیل، دونوں اس کے اندر داخل ہیں، یا تو ان کو
گرا دیتا ہے، منہدم کر دیا جاتا ہے، یا او التعطیلی یا انہیں سیل کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے. جیسا کہ ابھی پرسوں ہی انکروچمنٹ والوں نے سکھر کے اندر 18 مسجدیں شہید کی، تو یہ بھی انہی کی اولادوں میں سے ہیں جن لوگوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. یہ بالحدم او التعطیلی، یہ سعا کی صورت بیان فرما رہے ہیں، سعا کی تصویر کو بیان فرمایا، یعنی کیا وہ اس کی کوشش کیوں کرتا ہے، ویران کرنے کی کیسے کرتا ہے. یا تو مسجدوں کو منہدم کر دیا جاتا ہے یا انہیں سیل کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ وفاقی حکومت نے اور لال مسجد کو آج کل کیا ہوا ہے. یہ سارے جو ہے ان سب کے روحانی باپ ایک ہی ہیں، اور وہ ہیں جن سے یہ لوگ جھولیے پھیلا پھیلا کر قرضے مانگتے ہیں. نزلت اخبارا عن الروم جی تصویر، سعا کی تصویر. نزلت اخبارا عن الروم الذين خربوا بیت المقدس او فی المشرکین لما صد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ عن البیت. یہاں سے مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے شان نزول کو بیان فرما رہے ہیں، اور شان نزول کے اندر دو قول ہیں، ان دونوں کو بیان فرما رہے ہیں، یعنی عموم کو بھی بیان فرما رہے ہیں. فرمایا یا تو یہ روم کے متعلق نازل ہوئی کہ جنہوں نے بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا، یا پھر یہ نازل ہوئی ان مشرکین کے بارے میں حدیبیہ والے سال جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ جانے سے روک دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، اور عمرے میں بھی کیا ہوتا ہے، ذکر اللہ ہوتا ہے، نمازیں وغیرہ ہوتی ہیں، یہی کام ہوتا ہے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. فرمایا کہ یہ لوگ اس میں داخل نہیں ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، خوف کرتے ہوئے. یعنی یہاں پر خبر بمعنی الامر، فرمایا کہ یہ خائفین خبر تو ہے، یہ ہے تو خبر لیکن امر کے معنی میں ہے تو خبر لیکن امر کے معنی میں ہے. یہ ترکیب کو بیان فرمایا، ای اخیفوہم بالجہاد فلا يدخلها احد. جی یہ خبر ہے لیکن امر کا معنی کیسے ہوا اس میں؟ وہ آگے بتا رہے ہیں، ای اخیفوہم بالجہاد فلا يدخلها احد آمنا،
یعنی تم لوگ ان مشرکین کو یا ان لوگوں کو جنہوں نے بیت المقدس کو ویران کیا اور وہاں پر نماز و ذکر اللہ سے روکا، فرمایا کہ تم جہاد کے ذریعے سے ان کو خوف زدہ کرو، تم جہاد کے ذریعے سے ان کو خوف زدہ کرو۔ یعنی اولئک کا مشار الی مومنین وغیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے ان کو ویران کیا، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا وہ مشرکین مکہ، یا وہ روم والے جنہوں نے بیت المقدس کو ویران کیا۔ مطلب یہ کہ تم لوگ اخیفوہم، کہ تم مومنین کو حکم ہے کہ تم لوگ انہیں جہاد کے ذریعے سے خوف زدہ کرو۔ فلا يدخلها احد آمنا، لہذا ان میں سے کوئی شخص بھی مأمون ہو کر، بے خوف ہو کر داخل نہ ہو، کیونکہ یہ لوگ بے خوف ہو کر داخل ہوتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی شیطانیت وہاں پر دکھائی اور پھر اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش کی ان لوگوں نے۔ جب تم جہاد کرو گے اور جہاد کے ذریعے سے ان کو خوف زدہ کرو گے تو یہ لوگ بے خوف ہو کر داخل نہیں ہو سکیں گے اور اپنا فتنہ فساد نہیں پھیلا سکیں گے۔ یہ حاصل معنی کو بیان کیا اخیفوہم بالجہاد سے۔ لہم فی الدنیا خزی، فرمایا کہ ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے، ذلت ہے۔ ہوان نکال کر خزی کے لغوی معنی بیان کیے ہیں، یعنی ان کے لیے رسوائی ہے، ذلت ہے دنیا کے اندر، بالقتل والسبی والجزیۃ۔ اس کی خزی دنیاوی کی صورت بیان فرمائی، اس کی تصویر بیان فرماتے ہوئے فرماتے مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ یا تو ان کو قتل کیا جائے گا، یا ان کو قید کیا جائے گا، یا پھر ان کے اوپر جزیہ لازم کیا جائے گا۔ تینوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوگی، اور پھر یہ ان کے لیے ظاہر سی بات ہے ذلت قتل ہونا، یہ کون سا عزت کا مقام ہے؟ اس عزت کا مقام اس کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ جو شہادت کا طلبگار ہو، لیکن جو دنیاوی زندگی چاہتا ہے اس کے لیے قتل ہونا عزت کا مقام کہا۔ والسبی، قید ہو کر غلام بن جانا، یہ کون سی بادشاہت ہے؟ اسی طرح ٹیکس دینا، ٹیکس دے کر رہنا، اور مسلمانوں کے حکم دنیاوی معاملات میں ان کے تابع داری کرنا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ هو النار نکال کر عذاب کی تعیین کر دی، آخرت میں جو عذاب عظیم ہے اس عذاب عظیم کی تعیین کر دی۔ ونزل لما طعن اليهود في نسخ القبلة أو في الصلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت۔ فرمایا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب یہود نے تحویل قبلہ کے متعلق انہوں نے جب طعنہ دیا، برا بھلا کہا، یا پھر نفل نماز سواری پر پڑھنا جائز ہے، اور اس کے اندر آپ نے مسئلہ پڑھا ہوگا کہ شروع کرتے وقت تو یہ کوشش کی جائے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز شروع کی جائے، اس کے بعد پوری نماز کر لیں، سواری جہاں گھوم جائے، جہاں مڑ جائے۔ تو یہی حکم جہاز میں اور ٹرین وغیرہ میں، ان چیزوں میں بھی یہی حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، کبھی تو محمد صلی اللہ
تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی بیت اللہ کی طرف، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یا پھر کہ انہوں نے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہوا نماز کا کہ اب سواری جدھر بھی جا رہی ہے رخ بدل رہا ہے اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے طعنا کیا، تو یہ شان نزول کو بیان فرمایا اور اس کے عموم کو بھی بیان فرما دیے۔ لما طعن الیہود ونزل لما طعن، شان نزول اور اس کے عموم کو بیان فرمایا، یعنی یہ دونوں باتیں بعض مفسرین کے نزدیک پہلی والی، بعض کے نزدیک دوسری والی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، ای الارض کلھا، یعنی پوری کی پوری زمین اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے۔ یہ نکال کر وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کے مراد معنی بیان فرمائے، ای الارض کلھا، لِأَنَّهُمَا نَاحِيَتَاهَا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پوری زمین تھی تو یہی کہہ دیا جاتا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کیوں کہا، یعنی صرف مشرق اور مغرب کا کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ مشرق اور مغرب یہ زمین کے دو کنارے ہیں، بلکہ یوں کہتے ہیں زمین کے دو عظیم کنارے ہیں۔ اس کو اکثر تعبیر مشرق اور مغرب سے ہم اردو میں اپنی زبانوں میں بھی ہم مشرق اور مغرب سے کرتے ہیں، شمال جنوب سے کوئی تعبیر نہیں کرتا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ صرف مشرق اور مغرب کیوں کہا؟ اگر پوری زمین مراد تھی تو یہی کہہ دیا جاتا وَلِلَّهِ الْأَرْضُ كُلُّهَا۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ مشرق اور مغرب کا ذکر صرف اس لیے کیا، مراد اگرچہ پوری زمین ہے، کہ یہ مشرق اور مغرب زمین کے دو بڑے کنارے ہیں، زمین کے دو بڑے کنارے ہیں، اس لیے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کہہ دیا، مراد پوری زمین ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جہاں پر بھی رخ کرو، جہاں پر بھی تم رخ کرو، وجوہکم، یعنی اپنے چہروں کا رخ تم جہاں پر بھی کرو، وجوہکم یہ مفعول بہ کو بیان فرمایا، فی الصلاۃ، چہروں کا رخ کب کرنے کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے رخ، فی الصلاۃ یہ محل کو بیان فرمایا کہ نماز میں تم اپنے چہروں کا رخ جہاں بھی کرو، بِأَمْرِهِ، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا لازم نہیں، بیت اللہ کی طرف رخ کرنا لازم نہیں، اس آیت سے تو یہ پتہ چل رہا ہے، جبکہ حکم یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا لازم ہے۔ اگر سمت معلوم نہ ہو تو سمت قبلے کی جانب جو رخ، قبلے کا رخ، قبلے کی سمت معلوم کرے، کوئی بتانے والا نہ ہو یا معلوم کرنے کا کوئی یقینی ذریعہ نہ ہو تو تحری کرے، تحری کر کے جہاں پر اس کا دل کہے کہ ہاں اس طرف قبلہ ہوگا، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے، بیت اللہ ہوگا۔ لیکن بہرحال بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے، تحری کی ہی صورت میں کیوں نہ ہو، لیکن بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم تو پھر بھی ہے۔ یا صلاۃ نافلہ لے لی جائے، اس میں بھی حکم یہ ہے کہ ابتدا کرتے وقت
بیت اللہ کی طرف رخ کیا جائے، اس کے بعد پھر بھلے جانور جہاں بھی گھوم جائے۔ تو اس آیت سے تو پتہ چل رہا ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا لازم نہیں ہے، اور جبکہ دوسری نصوص سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر بیت اللہ کی طرف رخ نہیں کرے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اس کا حکم اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ رخ کرنا یہاں پر جو مراد ہے وہ اللہ کے حکم سے مراد ہے، اللہ کے حکم سے۔ فَإِنَمَا تُوَلُّوا بِأَمْرِهِ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے حکم کے مطابق رخ کرنا مراد ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے یہاں پر کہ بیت اللہ کی طرف رخ نہیں کیا جائے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اگر سمت قبلہ معلوم ہے تو ادھر ہی رخ کرنا ضروری ہے۔ غیر مکی کے لیے عین قبلہ اور جہت قبلہ دونوں جائز ہیں، عین قبلہ اور جہت قبلہ۔ یہ مسئلہ پڑھا ہے آپ نے؟ جی کیا ہوتا ہے عین قبلہ اور جہت قبلہ؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو یہی یہاں پر مراد ہے کہ عین قبلہ ہو یا جہت قبلہ، بہرحال قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے۔ خود معلوم نہیں تو کسی سے معلوم کر لے، یعنی یقینی سمت معلوم ہونے کے جو ذرائع ہو سکتے ہیں وہ ذرائع استعمال کر لے، اور اگر کوئی ایسا ذریعہ طریقہ یا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بتا دے تو پھر اس صورت کے اندر تحری کرنے کا حکم ہے۔ یہ سارے کے سارے حکم کس کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اب تحری کا حکم ہے، بندے نے تحری کی اور اس کو 2-3 مرتبہ کی تحری میں یہ ہوا احساس اس کو کہ سمت قبلہ یہاں ہے، اب اس نے وہاں پر رخ کر کے نماز پڑھ لی۔ اب بھلے حقیقتاً اگرچہ ادھر قبلہ نہ ہو، مگر کسی شخص کی تحری اس کو قبلہ اس طرف بتا رہی ہے تو اس شخص کی نماز ہو جائے گی، کس حکم کے تحت؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو پتہ چلا کہ یہ یہاں پر اس سے یہ بالکل مراد نہیں ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ نہیں کرنا۔ بیت اللہ کی طرف رخ یقینی طور پر معلوم ہو تو کرنا ہے، وگرنہ غالب گمان تحریک کے ذریعے سے غالب گمان کے طور پر بھی حکم بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا ہی ہے، اگرچہ حقیقتاً تحری کی صورت میں رخ کہیں اور ہی ہو گیا ہو۔ پھر اگر کئی سارے لوگ ہیں تو ان سب کو اپنی اپنی تحری کرنی ہوگی، مثال کے طور پہ کوئی ایسی جگہ ہے، ایسا مقام ہے، اندھیرا بھی بہت ہے، وہ کسی ایک کی تحری پر نہیں چلیں گے، وہ اس لیے کیونکہ تحری اس نے بھی اندازہ لگایا ہے، اس لیے ہر کسی کو اپنی اپنی تحری کرنے کا حکم ہے۔ بھلے کوئی تحری کر کے ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی تحری کر کے ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، جس کی تحری کے ذریعے سے جون سے سمت معلوم ہو اس کے مطابق کریں۔ لیکن بہرحال تحری میں ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک نے تحری کی تو سارے اسی کی مطابق عمل کریں، یہ ہر بندے پر اپنا اپنا فرض۔ فَثَمَّ فرمایا کہ تو ادھر ہی، ہونا کا یہ ثمہ کے معنی بیان فرمائے، وہاں یعنی جہاں بھی تم رخ کرو نماز کے اندر، وجہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، قبلتہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبلہ وہاں پر ہے۔ قبلتہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مراد معنی بیان فرمایا، مراد معنی وجہ اللہ کے مراد معنی بیان فرمایا قبلتہ نکال کر، التی رضیہا
التی رضیہا، یہ نکال کر وجہ اللہ کے اندر جو اضافت ہے اس اضافت کے عہد خارجی ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس اضافت کے عہد خارجی ہونے کی طرف، یعنی وہ قبلہ جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے۔ یعنی بیت اللہ، آخر میں قبلہ یہی ہے نا، بیت اللہ۔ ان اللہ واسع، فرمایا کہ اللہ تبارک بڑے وسیع فضل والے، یسع فضلہ کل شیء، اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہر چیز پر وسیع ہے۔ جہاں دیکھا جائے، جس چیز پر دیکھا جائے اللہ کا فضل وہاں ہوتا ہے، پایا جاتا ہے۔ یسع فضلہ کل شیء، یہ مرادی معنی بیان فرمائے۔ علیم، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والے بھی ہیں، بتدبیر خلقہ، اپنی مخلوق کی تدبیر تدابیر کو، کہ مخلوق کے متعلق کیا کیا کام اور کیسے انجام، کیا احکام دینے، سب اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں، اور کوئی اتنا نہیں جانتا۔ یہ بتدبیر خلقہ، یہ متعلق کو بیان فرمایا علیم۔ وقالو، اور کہا ان لوگوں نے، بواو وبدونہا، یہ قرات کو قالو بھی پڑھا گیا اور وقالو بھی پڑھا گیا، یہ قرات مشہورہ کو بیان کیا، تنبیہ علی القرات المختلفۃ المشہورہ۔ الیہود والنصارى ومن زعم ان الملائکۃ بنات اللہ، فرمایا کہ کن لوگوں نے کہا، یہود نے، نصارہ نے، اور ہر اس شخص نے، مراد اس سے مشرکین ہیں، کہ جن کا گمان، جن کا خیال یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ قائل کی تعیین کر دی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے عموم کو بھی بیان کیا۔ اتخذ، جی الیہود والنصارى سے، اتخذ اللہ ولدن، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد بنائی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بات یہود نے کہی، نصارہ نے اور مشرکین نے۔ یہود کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، نصارہ بھی یہی کہتے تھے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ دونوں یہی کہا کرتے تھے۔ اور بلکہ وقال، یہود کہتے تھے کہ عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، تو اس طرح کی باتیں یہ۔ اور مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ قال تعالی، رب کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، سبحانہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے خود کہ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، ضرورت تو تم لوگوں کو اور ہم لوگوں کو ہے، اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تنزیہا لہو، تنزیہا لہو، سبحانہ کے معنی بیان فرمائے، عنہ نکال کر سبحانہ کے متعلق کو بیان فرمائے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی ملکیت ہے، نسبت ملکیت ہے، نسبت نسبیت یہاں پر نہیں ہے۔ ملکن و خلقن و عبیدن، کہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، سب کچھ۔ یہ عموم کو بیان فرمایا ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ جی وہ ایسا کیوں کہتے تھے؟ مطلب کون سی وجہ تھی؟ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے، پھر یا وہ اپنے ہی رائے سے ایسے ہی بولتے تھے؟ اپنی رائے سے بولتے تھے ایسے۔ یہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو کہتے تھے، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے،
اور یہ اپنی رائے سے کہتے تھے. کوئی بھی ایسی وجہ نہیں تھی، بس ایسے ہی بولتے. بس ایسے ہی بولتے تھے. وجہ کیا ہوگی بھئی؟ اگر کوئی وجہ ہوتی بھی تو اس کا ذکر ہوتا، احادیث میں تو ہوتا کم سے کم ذکر. جی بس ایسی جو منہ میں آتا تو اول فول بک دیا کرتے تھے. والملکیت، جب یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے متعلق اور اس کے عموم کو بیان فرما کے ملکن و خلقن و عبیدن بیان کیا، آگے فرماتے ہیں اس کو یعنی تکمیل کرتے ہیں اس بات کی. کہتے ہیں والملکیت تنافی الولادہ، ملکیت ولادت کے منافی ہے. یعنی ملکیت اور نسبیت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. آپ نے مسئلہ پڑھا ہوگا فقہ کے اندر، ہدایہ وغیرہ کے اندر، کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی محرم رشتہ دار کو خریدے، باپ کو، بیٹے کو، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو خریدے، وہ خریدتے ہی آزاد ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک رشتہ پہلے سے، رشتہ محرمیت اس کے ساتھ پہلے سے ہے، اور ملکیت ولادہ یعنی رشتہ نسبیت کی منافی ہوتی ہے، لہذا وہ اس کے پاس آتے ہی خود بخود آزاد ہو جائے گا. ایک نسبت جو پہلے سے آ رہی ہے اس کے ساتھ دوسری نسبت ملکیت جمع نہیں ہو سکتی. تو یہیں یہ فرما رہے ہیں، یہ تکمیل کے طور پر بیان فرمایا. فرمایا کہ وعبر بما تغلیبا لما لا يعقل، فرمایا کہ یہ تو اس کے اندر تو ذی عقل اور غیر ذی عقل سب ہے، تو پھر ماں کیوں ذکر کیا، من کیوں نہیں لائے؟ ماں کیوں ذکر کیا، من کیوں نہیں لائے؟ تو اس کا جواب دیا چونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ذی عقل کم لیکن غیر ذی عقل زیادہ ہے، تو غیر ذی عقل کو غلبہ دیتے ہوئے لفظ ماں کا استعمال کیا ہے. غیر ذی عقل کو غلبہ دیتے ہوئے لفظ ماں کا استعمال کیا ہے یہاں پر. یہ بلاغت کا بیان بھی ہے اور یہ سوال جو اس کا جواب بھی ہے. ٹھیک ہے. کل اللہ قانتون، سب کے سب اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں. مطیعون کل بما یراد منہ، یہ معنی بیان فرمایا قانتون کے کہ جو کچھ ان سے مراد ہے سب اس کی اطاعت کرنے والے ہیں. وفیہ تغلیب العاقل، فرماتے قانتون کے اندر چونکہ جو ہے صیغہ جو لائے ہیں وہ ذی عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، فرمایا کہ یہاں پر عاقلین کو غلبہ دیتے ہوئے قانتون ذکر کیا ہے. یہ وفیہ سے بلاغت کا بیان. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. یعنی اس طرح پیدا کرنا، ایسا پیدا کرنا. بدیع السماوات مانے، بدیع مانے کہ جس سے پہلے اس کی کوئی مثال بھی نہ ہو. ایک ہوتا ہے کہ پہلے کوئی مثال ہے، یعنی اس جیسی چیز بنی ہوئی ہے، بنائی جا چکی ہے، اس کا کوئی نقشہ ہو، اس کا کوئی اسٹرکچر ہو، اس کے کوئی طریقے وغیرہ، کوئی اصول، کسی بھی چیز کے جو ہے کچھ پوائنٹس وغیرہ لکھے ہوئے ہوں. ایک تو وہ ہوتا ہے بنانا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آج بہت ساری کمپنیز جو ہے وہ موبائل نکال رہی ہیں، بہت ساری کمپنیز لیپ ٹاپ اور کمپیوٹرز نکال رہی ہیں. لیکن یہ کس بنیاد پر نکال رہی ہیں کہ جس نے سب سے پہلے یہ چیزیں بنائی ہیں، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور پھر اس کے بعد موبائل، اس نے جب وہ بنایا، محنت کی اس نے، اور پھر اس کے بعد اس نے ساری چیزیں محفوظ کر دیں اور لکھ دیں. لکھی نہ بھی ہوں، بن گئی، انجینئر دیکھ کر اس کو سمجھ جائے گا، محنت کرے گا دیکھ کر اس کو سمجھ جائے گا. انجینئر سمجھ جائے گا کیونکہ ہر شخص اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے، وہ دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ کیسے کیسے بنی ہوئی. اب ہم اگر دیکھتے ہیں یہ چیزیں کھول کے دیکھیں تو ان کے اندر ہمیں کچھ لائن ایسی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، مگر اس کا اندازہ کس کو، انجینئر کو ہوگا. تو اس لیے
لیکن اصل کارنامہ یہ کس کا ہے؟ یہ بنے بنائی چیز دیکھ کر یا اس کے طریقے پڑھ کر بنانے والے کا نہیں ہے، اصل تو اس پہلے شخص کا ہے جس نے یہ چیزیں پہلے بنائیں، لیکن اس کا بھی کارنامہ صرف اتنا ہے کہ اس نے پہلے بنایا، باقی اس کے ذہن میں آئیڈیاز آئے ڈالے کس نے ڈالے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ڈالے. ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی وہ کہیں نہ کہیں سے وہ بھی کسب کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. انسانوں میں اگرچہ وہ پہلی مرتبہ اس کا ظہور کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے، مگر خود بھی کہیں نہ کہیں سے اکتساب فیض اکتساب کر رہا ہے، کسب اس کے اندر پائے. اللہ تبارک و تعالی سے کسب کا تعلق بلکہ کوئی اگر کسی شخص کے ذہن میں آیا تو وہ اس ایمان سے خارج ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین ایسے یعنی سب سے پہلی مرتبہ جو بنے، اور وہ پہلی ہی مرتبہ بنے، اس کے ایسا نہیں ہے کہ پھر ٹوٹ پھوٹ ہو گئے. پھر یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین بنائے جب کہ اس سے پہلے کوئی اس کی مثال نہیں تھی، کوئی اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ بنے ہوئے ہوں یا ایسے ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اور کسی سے اس کا صدور نہیں تھا. یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ازل سے ہے. موجدہم ایجاد کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایجاد کرنے والے ہیں. یہ بدیع کے لازمی معنی کو بیان، بدیع السماوات والارض کے لازمی معنی کو بیان فرمایا. ایک ہوتا ہے ایجاد اور ایک ہوتا ہے نہیں لوٹانے کو کیا بولتے ہیں؟ لوٹانے کو کیا بولتے ہیں؟ ایجاد کے لیے انشاء کا لفظ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایک ہوتا ہے کہ یعنی بنی ہوئی چیز تھوڑی سی تبدیلی یا تھوڑی سی چینجنگ کے بعد وہی بنی ہوئی چیز دوبارہ بار بار بنانا. ایک ہوتا ہے ایجاد اور ایک ہوتا ہے رد. تو رد کرنے والا جو ہوتا ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہوتا، تھوڑا بہت ہوتا ہے صرف. اصل کمال ایجاد کرنے والے کا ہوتا ہے. لا علی مثال سبق، ایسے ایجاد کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہیں گزری. یعنی آسمان اور زمین کی پہلے کوئی یہ یا اس جیسے نہیں تھا. اچھا یہ موجدہما ہے اصل عبارت، یہ نئے نسخوں میں موجدہم لکھا ہوا ہے مگر اصل نسخے کے اعتبار سے موجدہما ہے. یہ کتابت کی غلطی ہوئی بھی. لا علی مثال سبق یہ متعلق کو بھی یعنی معنی متعلق ہیں، یہ موجدہم کا متعلق ہے لا علی مثال سبق، اور بلکہ یہ پورا ہی جو ہے نا لازمی معنی ہے. موجدہما لا علی مثال سبق یہ پورا ہی لازمی معنی ہے اس کا. بدیع السماواتی نہیں پورا ہی یہ لازمی معنی ہے. بدیعوں کے معنی ہی یہ ہیں ایجاد لا علی مثال سبق. یہ بدیع کے یہ معنی پورے معنی ہی بدیع کے ہیں. وَإِذَا قَضَى، اور جب اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتے ہیں، ارادہ قضا کے معنی فیصلہ کرنے کے بھی آتے ہیں، قضا کے اور بہت سارے. یہاں پر ایک معنی کی تعین کر دی، تعین و احد المعانی کی مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ نکال کر کے جب اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتے ہیں امرن کسی کام کا، ای ایجادہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز مرسل حذف مضاف کو بیان فرمایا. یعنی اذا قضا ایجاد امر، مجاز مرسل حذف مضاف کو بیان فرمایا
کسی چیز کے ایجاد کا بنانے کا ارادہ کرتے ہیں فإنما یقول له کن فیکون، تو بس اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ کن فیکون، کن فیکون یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالی جس کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرتے ہی وہ ہو جاتی ہے۔ کن فیکون کن کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ آگے بات سمجھ میں، ای فہو یکون، یعنی فیکون جو فرمایا اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ فہو یکون نکال کر فرمایا کہ یہ فیکون جو ہے نا پورا جملہ اسمیہ ہے، یہ پورا کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے۔ فہو یکون کے اگر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وفی قراءۃ بالنصب جوابا للامر، ایک قرات کے اندر فیکون پڑھا گیا ہے نصب کے ساتھ، تو اس صورت کے اندر یہ کیا ہوگا؟ امر کا جواب ہوگا، جوابا للامر، امرن جو ہے یہ اس کا جواب ہوگا ہی۔ اگر اس کو فیکون جو ہے فیکون اگر منصوب پڑھا جائے تو یہ امر یعنی کن جو ہے صیغہ امر اس کا جواب ہوگا، یہ صیغہ امر کا جواب ہوگا۔ وفی قراءۃ بالنصب، یہ قراءت تنبیہ علی القراءۃ المختلفۃ المشہورہ، جوابا للامر صیغہ امر کا جواب ہوگا، یہ ترکیب کو بیان کیا۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے، کن لوگوں نے کہا؟ جو کچھ نہیں جانتے، ای کفار مکہ، کفار مکہ، یہ نکال کر جو ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لا یعلمون یعنی الذین کی مراد، الذین سے مراد کون لوگ ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ الذین سے مراد کون لوگ ہیں، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ لا یعلمون کی تعیین کر دی، لا یعلمون کی تعیین کر دی، یعنی کفار مکہ تک کہہ کر لا یعلمون کی تعیین کر دی کہ بہت سے اور بھی تھے، مگر یہاں پر صرف کفار مکہ مراد ہیں، وگرنہ لا یعلمون کے اندر تو اور بھی بہت سارے کفار داخل تھے۔ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ مقول لہو کا بیان، لولا کیوں نہیں، حلا، یہ حلا نکال کر یکلمنا جو آگے آ رہے اس سے پہلے حرف تحزیز محذوف کی طرف اشارہ کیا ہے، حرف تحزیز محذوف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یکلمنا اللہ، کہ کیوں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کلام نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے؟ کیا کلام؟ انک رسولہ، اللہ تعالی ہم سے یہ بات کر کے ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بے کا لکھا ہوگا مگر یہ با غلطی سے لکھا گیا ہے، کتابت کی غلطی ہے، انک رسولہ، جی۔ حلا حرف یکلمنا سے پہلے حرف تحزیز معذوف کی طرف اشارہ کیا ہے، تحزیز آپ نے پڑھا ہوگا نا نحو کے اندر، حلا حرف تحزیز اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اچھا، یکلمنا اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام بات کیوں نہیں کرتا؟ بِأَنَّكَ رسولہ، انک رسولہ، یہ با جو ہے یہاں پر نئے نسخوں میں کتابت کی غلطی ہے، انک رسولہ کہ آپ جو ہے اس کے رسول ہیں، یعنی یہ بتایا ہمیں اللہ تعالیٰ، یہ مفعول ثانی کو بیان کیا، اور دوسری غرض اس کی ہے کلام کی تعیین کی ہے، مفعول ثانی کا بیان اور کلام کی تعیین کر دی۔ کون سا کلام یہ لوگ چاہتے ہیں؟ او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کوئی علامت آئے، مما اقترحناہ، کون سی نشانی ہے؟
جو ہم طلب کرتے ہیں، جو نشانیاں ہم مانگتے ہیں، ہم جو طلب کرتے ہیں، ان میں سے کوئی نشانی آئے، یہ مما اقترحناہ، یہ آیہ کی تعیین کر دی، آیہ کی تعیین کر دی، اور ایک سوال کا جواب بھی دیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے نکال کر۔ سوال یہ ہوتا ہے او تأتینا آیہ، انہوں نے کہا نشانیاں تو بہت آئی تھیں، معجزات اور نشانیاں تو بہت آئی تھیں، یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی نشانی آئے؟ تو اس کا جواب دیا کہ یعنی ہم جو نشانیاں طلب کر رہے ہیں ان میں سے کوئی نشانی کیوں نہیں آئی۔ آیہ کی تعیین اور سوال کا جواب۔ صاحب انہوں نے جو طلب کی تھی وہ بھی تو آئی تھی، انہوں نے کہا تھا مطلب پہاڑ سے اوپر نکلے، یہ تو اس طرح ہوا تھا۔ کنہوں نے؟ جو یہ کفار مکہ نے تھوڑی کیا تھا، یہ تو حضرت صالح علیہ السلام سے کی گئی تھی نا بھائی، پہاڑ سے اونٹنی تو حضرت صالح علیہ السلام سے مانگی گئی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی صدقک، آیت نشانی علامت کس چیز پر ہو؟ آپ کی سچائی پر، یہ ما علیہ الآیہ کا بیان ہے، ما علیہ الآیہ کا بیان ہے۔ جی سوال یہ ہوتا ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آئی، جبکہ نشانیاں تو بہت ساری آئی تھیں، بہت سارے معجزات تھے، نشانیاں تھیں، تو پھر یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آئی؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے مفسر رحمۃ اللہ نے کہ ہم جو نشانی طلب کر رہے ہیں وہ نشانی کیوں نہیں آئی، کیونکہ عادت اللہ یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی طلب کردہ نشانی معجزہ دکھایا جاتا ہے، پچھلی امتوں میں بھی یہ ہوا ہے، تو اس کے بعد اگر وہ نہیں مانتی تو سب کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ تو اس لیے کذالک، فرمایا اسی طرح، کما قال ہؤلاء، جس طرح ان لوگوں نے کہا، یہ مشار الیہ کا بیان ہے، قال الذین من قبلہم، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یا یہ جو آپ سے جو یہ لوگ کفار مکہ کہہ رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی، قال الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھیں۔ مثلا یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا حتی نر اللہ جہرتاً، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے عیاناً، ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھیں گے جب ہم آپ پر ایمان لائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے طلب کی تھی۔ تو یہ اس طرح کی باتیں تو یہ پہلے، ان سے پہلے لوگ بھی کرتے آئے ہیں، یہ تو کفار کا شیوہ ہے۔ من کفار الامم الماضیتی، یہ قائل کی تعیین کر دی، کن لوگوں نے کہا تھا؟ گزشتہ امتوں کے جو کفار تھے انہوں نے کہا تھا، لانبیائہم، اپنے انبیاء علیہ السلام سے، یہ مفعول لہو کا بیان ہے، لانبیائہم مفعول لہو کا بیان ہے، مقول لہو کا، مثل مقول لہو کا، مثل قولہم، انہی جیسی بات کہی تھی، من التعنتی، یہ کیفیت قول کو بیان فرمایا بطور تعنت اور عناد کے، وطلب الآیاتی، اور اسی طرح نشانی بھی طلب کی تھی، یہ جو ہے متعلق کا بیان ہے، یعنی نشانی بھی، ان لوگوں نے بھی نشانی طلب کی تھی، اور اسی طرح یہ لوگ بھی نشانی، اپنی من پسند نشانی مانگ رہے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، فی الکفر والعناد، یہ محل عام کو بیان فرمایا تشابہ کے، کہ کفر و عناد میں، فیہ تسلیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حاصل معنی کا بیان ہے کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے جاننے والے لوگوں کے لیے آیات بیان کر دی ہیں، یعلمون، یہ یہاں پر یعلمون نکال کر مفسر رحمۃ اللہ نے بتایا کہ یقین بمعنی علم ہے، یقین علم کے معنی میں ہے،
انہا آیاتن یہ مفعول بہی کا بیان ہے، فیؤمنون لہذا وہ ایمان لائے یہ نتیجے کا بیان ہے، فاقتراح آیت معها تعنت یہ حاصل معنی کا بیان ہے کہ اس کے باوجود بھی آیات کا سوال کرنا طلب کرنا یہ جو ہے تعنت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ انا ارسلناک بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، یا محمد یہ مخاطب کی تعیین کی ہے، یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مخاطب کی تعیین کی ہے، بالحق حق دے کر بھیجا، حق کے ساتھ، بالہدا حق کے مرادی معنی بیان فرمائے ہیں، یعنی ہم نے ہدایت دے کر آپ کو بھیجا، بشیرا من اجاب الیہ بالجنتی، من اجابہ یعنی جس نے آپ کی بات قبول کی، آپ کی بات مانی، یعنی آپ کا جواب دیا، آپ کا خیر مقدم کیا۔ من اجابہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ یہاں پہ بشیر بمعنی مبشر ہے، بشیر بمعنی مبشر ہے، مبشر نہیں مبشر۔ الیہ یہ نکال کر مفعول بہی کو بیان فرمایا، یعنی جو آپ کو آپ کا خیر مقدم کرے، آپ کی بات کو مانے تو اس کو بشارت دینے کے لیے الیہ یہ مفعول بہی کو بیان فرمایا۔ بالجنتی یہ بالجنتی نکال کر مبشر بہی کو بیان فرمایا، کس چیز کی بشارت دیں گے؟ مبشر جی جنت کی، یعنی مبشر جی مبشر بہی کہہ دیں یا ما بہ البشارہ دونوں کہہ سکتے ہیں اس کو۔ وَنَذِيرًا اور ڈرانے والا، مَلَّمْ یجب نکال کر وہی بات کہ نذیراً یہ بمعنی منذر کے ہے، یعنی جو آپ کی بات کو نہ مانے تو نذیر بمعنی منذر کے ہے۔ الیہ یہ مفعول بہی کا بیان ہے، یعنی جو نہ مانے اس کو ڈرانے کے لیے جہنم سے، عذاب سے، پکڑ سے اللہ کی۔ بالناری یہ ما بہ الانذار کا بیان ہے، ما بہ الانذار۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی آپ کا کام ہم نے آپ کو ہدایت دے کر بھیجا، یعنی ہدایت دے کر بھیجا، حق دے کر بھیجا، ہدایت دے کر بھیجا، آپ کے ساتھ حق ہے اور آپ ہدایت کا سبب ہیں، اور ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، یعنی جو اللہ کی بات کو مانتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ان کے حکموں کو مانتا ہے، اس کو تو آپ بشارت سنا دیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نافرمانی کرتا ہے اس کو ڈرائیں۔ اب وہ تو کچھ خوش نصیب اور صحابہ کرام تھے، تمام یعنی جن کو وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، مثال کے طور پہ 10 مبشرہ ہو گئے۔ یہ 10 مبشرہ وہ مشہور ہیں، صحابہ ہیں جن کو جنت کی بشارت ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، فلان فی الجنہ و فلان فی اس طرح کہہ کر حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو یہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف زبان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جن کو جنت کی بشارت دی تھی وہ صرف یہ 10 ہی صحابہ کرام تھے، آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ اور بھی تھے مختلف موقعوں پر، اور بھی مختلف صحابہ یا صحابیات وغیرہ کو اس طرح کی بشارت دی گئی۔ مثال کے طور پہ ان 10 کے اندر حضرت فاطمہ کا ذکر نہیں ہے،
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، بشارت ہے دین کو جو دنیا میں جنت کی ہے نہیں۔ ایک صحابی جا رہے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں پوچھی اور انہوں نے پھر کہا کہ اللہ کی قسم میں اس میں نہ کچھ زیادہ کروں گا نہ کمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اگر جنتی دیکھنا ہو تو یہ جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کا ذکر ان 10 مبشرہ میں نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ تو اس طرح جو ہے وہ اور بھی بہت سارے موقعوں پر اور بہت سارے صحابہ وغیرہ کو جو ہے بشارت دی ہے۔ تو آپ باقی عمومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ سبب ہدایت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو بتایا فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ سیدھا راستہ اسی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے نا کہ جو خود سیدھے راستے پر ہو۔ باقی جو اطاعت کرنے والے ہیں اور جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان کے لیے بشارت اور انذار یہ کس طرح ہے؟ یہ اعمال کے ساتھ معلق ہے۔ یہ کام اوامر کی قسم ہے، یہ کام کرنے ہیں تو جنت میں جائے گا، نواہی کی قسم کہ یہ کام نہیں کرنے والا جنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اوامر کے قسم کہ یہ کام چھوڑنے والا جہنمی ہے، اور یہ نواہی کی قسم میں سے کہ ان کا ارتکاب کرنے والا جہنمی ہے۔ تو اس طرح پھر یعنی اعمال کے ساتھ باقی لوگوں کو جو بشارت اور انذار ہے، قیامت تک ہر آنے والے ہر بندے کو وہ بشارت اور انذار اعمال کے ساتھ معلق ہے۔ اس اعتبار سے سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر ہیں۔ النار سے مراد جہیم کے مرادی معنی بیان فرمائے۔ النار کے جہیم سے مراد جہنم ہے، آگ ہے۔ یعنی آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ الکفار نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب کی تعیین کی ہے۔ یہ جو پیچھے اصحاب کا لفظ گزرا ہے جہیم سے پہلے، ان اصحاب کی تعیین کر دی، یعنی کفار کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا اس کو یوں بھی کہہ سکتے کہ اصحاب الجحیم میں یہ جو اضافت ہے یہ اضافت عہد خارجی کی ہے۔ اصحاب کی تعیین بھی کہہ سکتے ہیں اور اضافت کے عہد خارجی۔ ما لہم لم یؤمنوا، ولا تسألوا، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب اس سوال کی تعیین کر رہے ہیں، اس سوال کی تعیین کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لایا، یا آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کافر ہو کر کیوں مر گیا، ٹھیک ہے۔ انما علیک البلاغ، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا، اور حاصل معنی کے لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی دوسری آیت کے ہی الفاظ استعمال کیے کہ آپ کے اوپر تو صرف بات کا پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمے تو صرف بات کا پہنچا دینا ہے بس۔ وفی قراءۃ بجزم، یہاں تو ہم نے تسألو پڑھا ہے، تو اچھا بجزم تسألو یعنی لام کے جزم کے ساتھ، نہین ولا تسأل ولا تسأل ولا تسأل، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو جب اس صورت کے اندر کیا ہو جائے گا؟ ابھی تو یہ صیغہ خبر ہے ولا تسألو، لیکن جب اس کو ولا تسأل پڑھیں گے تو آپ جہنمیوں کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں، آپ کوئی سوال نہ کریں۔ وفی قراءۃ بجزم تسأل، یہ قراءت کا بیان ہے، تنبیہ علی القراءۃ المختلفۃ المشہورہ۔ نہین، یہ تحقیق صرفی بیان فرما دی اس کی دوسری قراءت کی، ٹھیک ہے۔ نہین تحقیق صرفی بیان فرمائی ہے دوسری قراءت کی۔
نہیں نہین مطلب یعنی یہ جو قرات ہے لام کے سکون کے ساتھ یہ پھر نہیں صیغہ نہیں کا ہو جائے گا، یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ اور اس سے بنا تھا وفی قرات، جی وفی قرات بجزم تسأل، یعنی اس صورت ایک قرات کے اندر یہ جو تسألو پڑا ہے اس کے لام کے جزم کے ساتھ یعنی ساکن کر دیا جائے گا لام کو، اس صورت میں ولا تسأل ہو جائے گا، تو اس صورت میں پھر یہ کون سا صیغہ بن جائے گا؟ صیغہ نہیں بن جائے گا، وہ آگے نہین کہہ کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ آپ نے آیت پڑھی ہے اور اس کی تشریح تفسیر مفسر رحمۃ اللہ۔ ہمارے زمانے میں کچھ احباب ہوتے ہیں ایسے